تو کون سا شیعہ ایسا ہوگا جو خود کو اہل سنت نہیں سمجھتا ہے؟ یعنی جو قرآن مجید ہے، قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے، جی تو اس کو اسماعیلیہ اسی طرح مانتے ہیں جیسے یہ قرآن ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کے قائل نہیں ہے۔ وہ تو کفر کی بات ہے، قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا۔ سطر اس لیے سطر ہوتا ہے کہ اس کا امام اوپن، یہ دور سطر جو ہے حضرت، یہ اس کو تقیہ کہہ سکتا ہوں؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں بین المذاہب ہم آہنگی انٹرفیتھ ہارمنی پہ کام کرتا ہوں۔ میرا نام مفتی فضل ہمدرد ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رہنے والے مختلف مذاہب اور مسالک کے لوگ، ان کے کیا عقائد و نظریات ہیں، تاکہ ہم آپس میں پائے جانے والی غلط فہمیوں اور دوریوں کا خاتمہ کر سکیں، ایک دوسرے کو جان سکیں۔ جب اجنبیت ختم ہوگی تو ہماری قربتیں بڑھیں گی، اور جو نفرت کے جو جذبات ہیں ان کا خاتمہ ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ ہم ایک دوسرے کو جاننا چاہتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں ہیں اس کا ازالہ اور خاتمہ ہو سکے، اور وطن عزیز اور دنیا بھر کے اندر مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں، ان میں جتنے بھی مسالک ہیں، فرقے ہیں، گروہ اور سیکٹس ہیں، ان کے جو اصل عقائد اور نظریات ہیں وہ انہی کی زبانی ہمیں معلوم ہو سکے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں دوستو کہ میں مختلف مذاہب اور مسالک کے اسکالرز اور ان کے علماء سے ملاقات کرتا ہوں، اور انہی کی زبانی ان کے جو عقائد اور فیتھس اور نظریات ہیں وہ آپ تک پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آج تک میں نے جن بھی مذاہب اور مسالک کے علماء اور اسکالرز سے ملاقات کی ہے، آپ لوگوں نے اسے بہت سراہا ہے، جس کا نتیجہ آج ہمارے سامنے یہ ہے کہ ہمارے نوجوان وہ سوچ رہے ہیں اور دوسروں سے سوالات کر رہے ہیں تاکہ ہم حقیقت کی دنیا تک پہنچ سکیں۔ ملت اسلامیہ سنی اور شیعہ کے اندر ڈیوائیڈ ہے، پھر شیعہ کے اندر بھی مختلف اسکول آف تھاٹس ہیں، اثنا عشریہ ہیں، اسماعیلیہ ہیں۔ اسماعیلیہ کے حوالے سے ہمارے ہاں بہت سارے سوالات ہیں، خود میرے ذہن میں بھی بہت سارے سوال ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دوستو پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ اس گفتگو کا مقصد یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ ہم انہی سے سوال کریں، اور ان کے جوابات جس طرح سے وہ اسماعیلی اپنے عقائد و نظریات رکھتے ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں، تاکہ اگر کسی کے ذہن میں سوال یا غلط فہمی ہے تو وہ اس سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے خود سے ہی وہ جاننے کی کوشش کریں۔ اسماعیلیوں کے حوالے سے ہمیں بہت کم معلومات ہیں، اس لیے میں نے کوشش یہ کی کہ کسی ایسے اسماعیلی اسکالر سے ملاقات کریں جو ہمیں بھرپور طریقے سے اسماعیلیت کے بارے میں بتا سکے۔ آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہے، اسماعیلی اسکالر ہیں ڈاکٹر فقیر محمد ہنزائی صاحب۔ میں ان کا تعارف انٹروڈکشن آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ اسماعیلی اسکالر ہیں، اور انہوں نے میگل یونیورسٹی کینیڈا سے اسلامک اسٹڈیز میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، اور انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز لندن کے ساتھ 1980 سے لے کر 2011 تک انہوں نے کام کیا ہے، اور یہ مختلف کتابوں کی ٹرانسلیٹ بھی کر رہے ہیں۔ خاص طور پر ناصر خسرو صاحب جو اسماعیلیزم کے اندر ایک بڑا نام ہے، ان کی کتابوں کا ترجمہ بھی کر رہے ہیں، اور اسی طرح انہوں نے شمرنگ لائٹ کا ترجمہ کیا ہے، اور جو ناصر خسرو کی گشائش اور رہائش کا جو ترجمہ ہے وہ IIS یعنی انسٹیٹیوٹ آف اسماعیلی اسٹڈیز سے وہ شائع بھی ہو چکے ہیں۔ تو اس کا یہ تعارف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اسماعیلیزم کو، اسماعیلیت کو انہی کی شخصیت سے جاننا چاہتے ہیں، اور میرے جو سوالات ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا، اور ان سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ حضرت آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے وقت دیا ہے، اور میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں۔ جناب عالی قدر مفتی صاحب، تو آپ کی تشریف آوری ہمارے لیے باعث سعادت ہے، اور یہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے جو آپ کام کر رہے ہیں۔ رب العزت آپ کو اس جہان میں، اس جہان میں، دونوں جہانوں میں اجر عظیم عطا فرمائے، اور آپ کو اس کام میں بدرجہ اتم کامیابی عطا فرمائے، تاکہ ملت اسلامیہ متحد ہو کر نفس واحدہ کی طرح دنیا کے لیے کام کرے، تو اس سے خود ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور دنیا انسانیت کے لیے بہت فائدہ ہوگا،
اس کے لیے ہم نہایت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ بہت شکریہ، میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا ہے اپنی صحت کے مسائل کے باوجود بھی، اور آپ سفر میں بھی ہیں، تو اس پر آپ کا بھی بہت شکریہ بنتا ہے۔ میں اگر آپ کے سامنے سوال رکھنا چاہوں، کیونکہ میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے آپ کے سامنے یہاں پر حاضر ہوا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمارے دیکھنے والوں کو یہ بتائیں، کیونکہ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اسماعیلیت کیا ہے۔ ہمارے ہاں تو آغا خانی کے نام سے جانے جاتے ہیں، کیا سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیں گے کہ اسماعیلیت ہے کیا؟ واٹ از اسماعیلزم؟ اوکے، میری گزارش یہ ہے کہ اسماعیلی مذہب میں جو اصل عالم ہے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد مصطفیٰ کی اولاد سے ان کا جو دنیا میں جانشین ہے، عالم ہمارے مذہب میں صرف وہی ہے۔ اچھا، اور پھر اس عالم کا کام یہ ہے کہ دوسروں کو تعلیم دے، اور تعلیم ان کو ملتی ہے جو اس کی فرمان برداری، جو اس کا جو مرتبہ ہے، منصب ہے، جو اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو پھر علم تو سب کے لیے ہے، لیکن خصوصی جو مذہبی علم ہے امام جو ہے اپنے مریدوں کو دیتے ہیں، تو اس مقدس علم جو فرامین کی صورت میں ہے، ہم فرامینی مبارک ان کے لیے کہتے ہیں، اس سے جو کچھ ہمیں ملا ہے اپنے مذہب کو کی وضاحت کے لیے، اس کے لیے میں عاجزانہ کوشش کروں گا۔ میں کوئی عالم تو نہیں ہوں، لیکن میں مولا کے در کا غلام ہوں۔ اس غلام کی حیثیت سے جو ہے جو فیض امام سے ملتا ہے میں عرض کر رہا ہوں۔ بہت شکریہ۔ یہ بہت ہی دلچسپ سوال ہے۔ قربان جائیں آپ سے کہ سب سے پہلے ہم سب مسلمان ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے۔ اس کے بعد جب آن حضرت حیات تھے، اس زمانے میں نہ کوئی شیعہ تھا، نہ کوئی سنی تھا، نہ اور کوئی مذہب تھا۔ من قال لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ فہو مسلم، کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا وہ سب مسلمان ہیں۔ آن حضرت کے بعد کچھ اختلافات ہو گئے، اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ ایڈیشنل ٹائٹلز ملتے گئے۔ اچھا، اصل ٹائٹل مسلمان ہے، ہم سب مسلمان ہیں، خواہ وہ سنی ہے یا شیعہ ہے یا جو کسی اور مسلک کا۔ آج کل یہ بہت سی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں، ہم سب ابتدائی طور پر مسلمان ہیں۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد، خاص کر جب خلافت کا مسئلہ مولانا علی تک پہنچا، اس وقت امیر معاویہ نے مخالفت کی۔ اس کے بعد مسلمان دو فرقوں میں بٹ گئے، شیعت علی و شیعت معاویہ۔ کچھ دوسرے مآخذ میں شیعت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، لیکن مین جو رول انہوں نے ادا کیا وہ تاریخی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے حضرت معاویہ کا رول تھا۔ تو شروع میں سنی کی اصطلاح نہیں تھی، تو دو قسم کے شیعہ تھے۔ آج جو ہمارے میوچول انڈرسٹینڈنگ میں غلطیاں ہیں تو وہ تاریخی لحاظ سے پیدا ہو گئی ہیں۔ یہاں دو قسم کے شیعہ تھے، شیعہ تو علی تھے اور شیعہ تو معاویہ تھے۔ یہ کام جاری رہا یہاں تک کہ جب عباسائد جو ہے پاور میں آ گئے، طاقت میں آ گئے، اس کے بعد انہوں نے بنی امیہ کے ساتھ جو سلوک کیا، اس کے بعد شیعت و معاویہ میں کسی کی ہمت باقی نہیں رہے کہ خود کو معاویہ کا شیعہ کہے۔ اچھا، لیکن شیعان علی اپنی جان پر کھیل کر جو ہے ظلم اور ستم ان پر بھی بہت ہوا، بائن ہما ان کا ٹائٹل باقی رہا۔ اور اس کے بعد بنی امیہ نے ایک خوبصورت اصطلاح نکالی۔ وہ پہلے شیعہ تھے، اس کے بعد دنیا کے پاور ان کے ہاتھ میں آ گئی،
تو شیعی جو معاویہ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملانے کے لیے ایک خوبصورت اصطلاح نکالی، اہل سنت والجماعہ۔ تو قربان جائے ابھی جو ہمارے درمیان ٹینشن ہے، جی جی تو کون سا شیعہ ایسا ہوگا جو خود کو اہل سنت نہیں سمجھتا ہے؟ اہل سنت سے مطلب جو پیغمبر کی سنت پر چلتا ہے۔ جی، اور اسی طرح جماعہ، ید اللہ علی الجماعہ، خدا کا ہاتھ جو ہے جماعت کے اوپر ہے۔ جی، اس میں بھی کوئی شیعہ کس طرح انکار کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ ہم کو تاریخ معلوم نہیں ہے، سیاسی چیزیں معلوم نہیں ہے۔ تو اس کے بعد اہل سنت والجماعت مختصر ہو کر سنی ہو گیا۔ لیکن اصل میں جو شیعہ ہے وہ بہت خوشی کے ساتھ معنی سمجھے تو خود کو اہل سنت والجماعت سمجھ سکتا ہے۔ اچھا، اور تاریخی لحاظ سے جو اہل سنت والجماعت ہے، جو شیعہ معاویہ سے آ کر یہ نام بدل گیا ہے، وہ بھی خود کے لیے شیعہ کوئی بری بات نہیں ہے، شیعہ ایک پارٹی کا نام ہے۔ اچھا، تو اس لیے شروع میں کوئی فرقے نہیں تھے۔ اب میں صرف اسماعیلی پوائنٹ آف ویو سے میں عرض کر رہا ہوں۔ تو مولانا علی کے بعد جو شیعت ہے، شیعت امامیہ ان کا نام جی، مشہور رہا۔ امام جعفر صادق تک جب ہم پہنچے، وہاں پر حضرت امام موسیٰ کاظم جو ہماری شیعہ برادری کے امام ہے، امام اسماعیل، جہاں سے ہمارے اماموں کا سلسلہ چلا ہے۔ تو شروع میں دو فرقے یہ تھے، جن حضرات نے حضرت اسماعیل کو تسلیم کیا ان کا نام شیعی اسماعیلیہ ہو گیا، شیعی امامیہ اسماعیلیہ، یہ صحیح نام اس طرح ہے۔ اچھا، اور جو حضرت موسیٰ کاظم کے پیچھے گئے ان کا نام شیعی امامیہ موسویہ۔ اچھا، جب 12واں امام جو ہے شیعہ برادری عشری برادری کے مطابق جب غائب ہو گئے تو شیعی موسویہ کا نام جو ہے وہ شیعی اثنا عشریہ ہو گیا۔ اچھا، تو اس لیے اسماعیلیہ ایک ایکسیڈنٹل نام ہے، کوئی اصل نام نہیں ہے۔ ہمارے بیشتر دائیوں نے کبھی اسماعیلیہ کا ٹرم استعمال نہیں کیا۔ تو اسماعیلی مذہب میں جو اصطلاح ہے دعوت حق ہے، جو قرآن کی ایک اصطلاح ہے، لہو دعوت الحق، سورۃ الرعد میں۔ وہی دعوت حق۔ جی جی، تو اصل نام دعوت حق ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے اسماعیلیوں کے لائن میں تو ہم آ گئے مولانا مستنصر باللہ کے زمانے تک۔ مولانا مستنصر باللہ کے زمانے میں بھی درمیان میں تفریقہ پیدا ہوا۔ ایک ان کے فرزند تھے حضرت مستعلی اور دوسرے حضرت مولانا نزار ہیں۔ جی، اس کے بعد شیعت امامیہ اسماعیلیہ نزاریہ ہمارا نام ہوا۔ شیعت امامیہ اسماعیلیہ مستعلویہ، صحیح، یہ جو ان کے پیچھے چلے۔ اور یہاں سے ہوتے ہوتے ایک اور بھی فرقہ ہوا ہے، وہ مولانا قاسم کے زمانے میں ایک مومن شاہ تھے اور یہ مولانا قاسم شاہ تھے۔ تو اس کے بعد شیعت امامیہ اسماعیلیہ نزاریہ، بعد میں ابھی ہم قاسمیہ، یہ ہمارا کمپلیٹ نام ہے، جی، جو شاید میں نے میرے اس آرٹیکل کے اس میں اس کا ذکر بھی کیا ہے، جو میں نے کل آپ کے جی جی، خدمت میں پیش کیا تھا۔ تو اس لیے آج جو ہے، لیکن تاریخ میں ہوتے ہوتے جو ہے اسماعیلیہ جو ہے زیادہ مشہور ہو گیا، لیکن اصل مذہبی لحاظ سے ہمارا نام مسلمان ہے۔ اس کے بعد شیعی امامیہ ہے، اور اسماعیلیہ جو تاریخ میں آتے آتے امام اسماعیل تک پہنچ، اس کے بعد ایک ایکسیڈنٹل نام ہے۔ تو اس لیے ہماری دعوت جو بھی ہے وہ دعوت حق ہے، صحیح، یا دعوت اسلام ہے۔ یعنی یہ جو میں آپ کی گفتگو سے جو بات سمجھ میں آئی ہے مجھے، کہ اصل تو سب میں مشترک ہے، یعنی خواہ وہ شیعہ اثنا عشریہ ہوں یا دوسرے ہوں، شیعہ تو سب ہیں، لیکن جو آپ کا اصل نام ہے وہ دعوت حق،
جو دعوت حق ہے. ہمارے داعیوں نے دعوت حق کی اصطلاح استعمال کی ہے. صحیح ہے. تو یہ جو دعوت حق ہے بنیادی طور پر آپ کو دوسروں سے کس طور پر جدا کرتی ہے؟ یعنی وہ کون سی باتیں ہیں کہ اگر میں یہ جاننا چاہوں کہ یہ شخص اسماعیلی ہے، یہ ان چیزوں کو مانتا ہے؟ جہاں تک اصل کی بات ہے، اصل میں جو ہم نے ڈسکس کیا کہ اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. اصل جو ہے سب کے لیے سورس جو ہے وہ قرآن کریم جو رب العزت نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے. جی. تو اس کے ماننے والے شیعی حضرات بھی ہے، سنی حضرات بھی ہے، اسماعیلی حضرات جو ہیں وہ سب جو ہے ایک ہی اصل کو ماننے والے ہیں. اس کے اندر کسی کے لیے کوئی اختلاف نہیں ہے. جو قرآن کی تعلیم ہے وہ سب کے لیے ہے. البتہ قرآن کی تعلیم کے جو انٹرپریٹیشن ہے، جی، جو تفسیر کا ہے، تعویل کا ہے، جب یہ شروع ہو گیا جی، تو انٹرپریٹیشن کی وجہ سے درمیان میں اپنے اپنے آراء یعنی اپنے اپنے قیاسات سے جو ہے قرآن کی انٹرپریٹیشن شروع ہوئی. یہاں سے اختلافات کا سلسلہ شروع ہوا. اور جہاں تک ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے تو قرآن کریم میں سورہ نمبر 3 یعنی سورہ آل عمران اور آیت نمبر 7 میں آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر 2 قسم کی آیات ہیں، آیات محکمات ہیں اور متشابہات ہیں. اور قرآن کریم خود فرماتا ہے کہ متشابہات کی تعویل صرف اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے. اس کے بعد راسخون فی العلم ہے. اب راسخون فی العلم کے بارے میں شیعہ مذہب اور سنی مذہب میں اختلاف ہے. تو سنی مذہب کے لیے سب نہیں کہ جو ہمارے یوسف علی جناب یوسف علی کا جو انگلش ٹرانسلیشن ہے اس میں جو فٹ نوٹس ہے اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہتے ہیں کہ سنی مذہب میں سے بھی کچھ حضرات جو ہے تعویل کو مانتے ہیں. اور شیعہ مذہب میں تو کلی طور پر شوافی مانتے. تعویل جو ہے وہ سب سے پہلے تعویل تنزیل اور تعویل دونوں کا مالک جو ہے خود پیغمبر ہے. لیکن پیغمبر کا جو مرتبہ چھو وہ تعویل کے نہیں، وہ تنزیل ان کا کام تھا. یہ آپ ایک جو حدیث ہے انا صاحب تنزیلی و علی صاحب تعویل، یہ تاریخ الخلفاء میں بھی کس نے لکھی ہے؟ یہ کوئی مصری تھے ہمارے، تاریخ الخلفاء جس نے بھی لکھی ہے. اور المستدرک بہت سی جگہوں میں جو ہے احادیث کی کتابوں میں کہ مولانا مرتضی علی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر کا جوتا جو ہے اس کا تسمہ ٹوٹ گیا تھا. بالکل، یہ ہمارے ہاں صحیح روایت ہے. یہ ہے نا، بہت میں روایت میں ہے کہ پیغمبر نے خاصف النعل کی جو خاصف النعل. جی جی. اب آپ نے یہ سوال اور جواب کی بات کی ہے، یہ اس زمانے سے شروع ہے. تو سوال کرنا جو ہے قرآن کا میں فرض ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، جن کو علم دیا گیا ہے ان سے پوچھا جایا. اور متضالی جو ہے اپنے زمانے میں پیغمبر کے بعد ان کے پاس تو کوئی ان کے مقابلے کے کوئی نہیں تھی. تو پیغمبر میں ان کے شان میں فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابها، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فمن اراد العلم فلیأت الباب. جس کو علم چاہیے وہ دروازے کے ذریعے سے جو شہر میں داخل ہو جائے. تو اس لیے جب یہ قرآن کی انٹرپریٹیشن ان کی تفسیر شروع ہو گئی تو ہمارے یہاں پیغمبر کے بعد قرآن کی تفسیر اور تعویل جاننے والے مرتضالی ہیں. اچھا. اور مرتضالی فرماتے تھے سلونی قبل ان تفقدونی، پوچھو مجھ سے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں. تو سب کا اقرار تھا کہ صحابہ میں سے کوئی دوسرا شخص ایسا نہیں تھا جو یہ اعلان کرے کہ جو آپ پوچھنا چاہیں پوچھیں. تو اس لیے اب یہ ثابت ہو گیا کہ شیعہ مذہب کے یہاں تعویل کرنے کا جو حق ہے پیغمبر کے بعد اس کے جانشین کو ہے، اس کی وسیع کو ہے، جو اسماعیلی اصطلاحات میں اساس بھی ہم کہتے ہیں، یعنی امام مختصر ہیں.
تو تعویل کرنے کا جو حق ہے وہ ہر کسی کو نہیں ہے. پیغمبر کے بعد زمانے کا امام جو ہے وہ قرآن کی تعویل جاری رکھتے ہیں. البتہ قرآن کی تعویل ایک جاری اور ساری عمل ہے. تنزیل جو ہے اپنے زمانے میں مقید ہے، تنزیل میں کوئی چینج نہیں کر سکتا. جو پیغمبر نے الفاظ لائے ہیں قرآن کریم کی، اس میں تبدیلی کے کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، وہ برقرار ہے. لیکن پیغمبر میں جو الفاظ لائے تھے وہ جوامع الکلم تھے. جوامع الکلم ہونے کی وجہ سے اس کے صرف ایک ہی معنی نہیں ہے، کئی ایک معنی ہے. جس طرح حدیث میں آیا ہے ان للقرآن ظہرا و بطنا ولبطنہ بطن الی صبغ ابطن. تو قرآن کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، اور ہر باطن کے اندر 7 باطن ہیں. یہ مولانا جلال الدین رومی نے اس کی اچھی طرح سے حرف قرآن رامدن کی ظاہرہ زیر ظاہر باطنی ہم قاہرہ، جو تفصیل اس نے بہت لمبی چوڑی ہے. ایک اور روایت کے مطابق ہر باطن کے اندر 70 باطن ہیں. تو ابھی جو اختلافات مسلمانوں میں شامل وہ داخل ہو گئے ہیں، یہ یعنی شیعہ مذہب میں، اسماعیلی مذہب میں امام جو ہے وہ ہمیشہ زمانے کے حالات کے مطابق، چونکہ اسلام دین فطرت ہے اور فطرت کے اندر ہمیشہ تبدیلی جاری رہتی ہے، فطرت ایک حال میں نہیں رہتی ہے. اور جس طرح آپ بہتر جانتے ہیں کہ قرآن کریم میں خدا نے اپنے دین کی مثال انسان سے دی ہے. فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. کہ خدا کا دین کیا ہے؟ خدا کا دین اس کی فطرت ہے. فطرت کیا ہے؟ فطرت کو سمجھانے کے لیے خدا نے انسان کی مثال دی. اور انسان کیا ہے کہ جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کہ اس کی خوراک کیا ہے؟ دودھ ہے. بہت ہی سمپل. اس وقت کوئی نادان ماں جو ہے اپنے بچے کو جلدی بڑا کرنے کے لیے کوئی پستہ وغیرہ پیس کر دودھ کے اندر شامل کر کے اس کو پلا دے تو غریب بچے کا کیا حشر ہوگا، جان بھی چلی جائے گی اس کی. تو اس لیے تبدیلی جو ہے، جس طرح انسان جو فطرت کا نمونہ ہے اس کے اندر تبدیلی ہے، تو دین جب پیغمبر لاتا ہے وہ بھی فطرت کے مطابق جو ہے ترقی کرتا جا رہا ہے. اور اس ترقی کے اندر پہلی جو شکل ہے وہ بدل جاتی ہے، دوسری شکل پیدا ہوتی ہے. جس طرح بچہ جو ہے آہستہ آہستہ جوان ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ادھر عمر ہوتی ہے اور پیری تک پہنچ جاتا ہے. تو اسی طرح ہمارے یہاں دین کے اندر درجات ہیں. اچھا. شروع میں جو ہے ہم تنزیل پر زور دیتے ہیں، اور وقت کے ساتھ جس طرح کل میں عرض کر رہا تھا کہ وہ شگوفہ جب پیدا ہوتا ہے، شگوفہ ہمیشہ اپنے حال پر رکھے تو اس سے کسی کو کتنا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا. اب قدرت نے اس کے اندر جو طاقتیں رکھی ہیں، ان کے ظہور کے لیے اس کو ایک لمبے پروسیس سے گزرنا ہوتا ہے. تو لمبا پروسیس کیا ہوگا؟ یہ شگوفہ جو موسم بہار کے شروع میں نکلتا ہے، بتدریج وہ پھول میں بدل جاتا ہے. پھول کی پتیاں کتنی خوبصورت ہیں، لیکن وقت آنے پر یہ خوبصورت پتیاں جو ہیں زمین پر گر جاتی ہیں. جہاں بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں اچھی طرح سے ان کو کھاتی ہیں، جہاں نہیں ہے تو وہ ویسے ہی سڑ جاتی ہیں. پھر پھول جب بدل جاتا ہے تو یہ خوبصورت پتیوں کی شکل بھی بدل جاتی ہے. اسے کچا میوہ ہوتا ہے. کچا میوہ یا ترش ہوتا ہے یا تلخ ہوتا ہے. یہ ترقی کرتے وقت کے ساتھ جو ہے یہ ترشی اور تلخی جو ہے شیرینی میں بدل جاتی ہے. میوہ شیرین ہو گیا، پک گیا. یہ بھی منزل آخری نہیں ہے. اس کے اندر ایک گٹھلی پیدا ہوتی ہے. گٹھلی کے اندر مغز ہے، مغز کے اندر تیل ہے. تیل کو آگ لگایا جائے تو وہ تیل جو ہے وہ نور کے اندر بدل جاتا ہے.
تو ہمارا ایک عظیم دائی ہے سیدنا المعید فی الدین الشیرازی، جس کے 800 مجالس ابھی تک باقی رہی ہیں. تو وہ کہتا ہے ایک مجلس میں النور اصل الوجود، کہ نور جو ہے وہ وجود کا اصل ہے، بنیاد ہے. وہاں سے جو ہے یہ کائنات بنی ہے، خدا کے نور سے کائنات بنی ہے. جب صعودی اور نزولی جو یعنی پروسیس ہے، نور سے جب چیزیں نیچے آتی ہیں تو ہوتے 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 یعنی جمادات تک پہنچ جاتی ہیں. پھر جمادات سے جب ترقی کا وقت آتا ہے تو نور سے جمادات سے نباتات میں، نباتات سے حیوانات میں، حیوانات سے انسانات میں، انسانات سے روح القدس یعنی کامل انسانوں میں بدلتے ہوتے ہوتے کوئی جو ہے اتنی ترقی کرتا ہے کہ فنا فی اللہ کے مقابلے تک پہنچ جاتا ہے، تو اس کا روحانی سفر ختم ہو جاتا ہے. اس لیے قرآن کریم میں جو ہے احسن تقویم کا تصور ہے اور اسفل سافلین کا تصور ہے. اور یہ روح جو ہے ان دونوں درجات کے اندر خدا کی خدائی میں وَكُلُّ شَيْءٍ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، کوئی چیز ختم ہونے والی نہیں ہے. خدا کی خدائی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. اس کی نہ ابتدا ہے نہ انتہا ہے. وہ بیک وقت هو الاول والآخر والظاہر والباطن ہے، وہ ایک ایسی طاقت ہے. تو اس لیے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو جو اختلافات جو ہے ہمارے یہاں لوگوں کو کافی حیرت اس بات پر ہوتی ہے کہ ہمارے یہاں ریجڈیٹی نہیں ہے، سختی نہیں ہے. کیونکہ پیغمبر نے جو لایا تھا اس کے بعد کیا تبدیلی آئے گی، اس کا کنٹرول کس طرح کیا جائے، اس کے لیے امام مقرر کیا. صحیح ہے. تبدیلی تو آئے گی لیکن امام کے کنٹرول میں آئے گی. اچھا، تو حضرت آپ نے یہ فرمایا ہے کہ اصل جو اختلاف ہے وہ تعویل کا ہے، یعنی تفسیر کا ہے. تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تنزیل میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. جی نہیں. یعنی آپ اصل دین میں تبدیلی نہیں مانتے یا مانتے ہیں؟ اصل دین میں اصل دین جو ہے وہ تو خدا کا نور ہے. اللہ نور السماوات والارض، اس کے نور نے زمین آسمان کو گھیر لیا ہے، اور اس کی ہر لفظ پہ، ہر کلمے کے اندر جو ہے وہ نور ہے. جوامع الکلم کے اندر جتنے نور ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جب پیغمبر کا قلب مبارک پر جب نزول ہوا، ایک تجلی تھی، جب ملائکہ نے حدود نے جب حضرت جبرائیل میکائیل ان کے ذریعے جب وہ ہوتا تھا، تو وہاں تک پیغمبر پر دل پر جب قرآن نازل ہوا وہ ایک نورانی تجلی کی شکل میں تھا. اب یہ پیغمبر کا کام تھا کہ جس سوسائٹی میں وہ پیدا ہوتے ہیں اسی قوم کی زبان میں لوگوں کو وہ سمجھائے. پیغمبر کے اندر یہ بھی طاقت ہوتی ہے کہ وہ اگر عرب میں پیدا ہوا تھا کہ آن حضرت کل ایران جا کر وہاں دعوت دیتے ہیں تو ایران والوں کو قرآن فارسی میں سمجھاتے ہیں. عرب والوں کو چونکہ زبان عربی تھی اس لیے عربی میں فرمایا. اس لیے انبیاء جو آئے ہیں کسی کی ہبرو ہے، کسی کی سریانی ہے، کسی کی عبرانی ہے، وہ زبانیں جو ہیں، لیکن جو اصل جو روح ہے، جو تائید ہے، جو وحی ہے، اس کی ایک نورانی شکل ہے. وہ نورانی شکل ہر پیغمبر کو ملتی ہے، اور وہ پیغمبر اپنے قوم کے لحاظ سے وہ زبان استعمال کرتے ہیں. تو اس میں کوئی تبدیلی کی بنیاد پاسبل ہی نہیں ہے. یعنی جو قرآن مجید ہے، قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے، جی تو اس کو اسماعیلیہ اسی طرح مانتے ہیں جیسے یہ قرآن ہے، یعنی اس میں کوئی تبدیلی کے قائل نہیں ہے. یقیناً اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ وہ تو کفر کی بات ہے. قرآن میں کوئی تبدیلی کرے گا وہ تو کافر ہو جائے گا، یہ ہم بھی مانتے ہیں. صحیح. لیکن جو ہے تنزیل اپنی طرح رہے گی، لیکن تنزیل کے اندر جو 7 باطن یا 70 باطن ہیں وہ تو رہے گی. اس کی تعویل کرتے کرتے جو ہے وہ تعویل بدلتی رہتی ہے، تنزیل نہیں بدلتی ہے. اور تعویل کا سلسلہ جو سورہ اعراف میں ہے، هل ينظرون الا تاویلہ یوم یاتی
تعویلہ، یہ یاتی میں جو مضارع ہے، فعل مضارع ہے، اس کے اندر دونوں حال کے معنی بھی ہیں اور مستقبل کے معنی بھی ہیں. تو ہماری انٹرپریٹیشن کے مطابق جو یاتی میں حال کا تعلق ہے وہ حاضر جامع، الحاضر الموجود جو اسماعیلی مذہب میں ہے، تو حال کا تعلق حاضر جامع سے ہے. لیکن حاضر جامع میں آج جو چیزیں ہوتی ہے ضروری نہیں ہے کہ کل جو امام آئے گا وہ اس کو فالو کرے. وہ امام اپنے زمانے کا مختار ہے، یہ امام اس زمانے کا مختار ہے. تو اس لیے مولانا علی نے جو تعویلات دی تھی، ضروری نہیں ہے کہ پریزنٹ ہمارے جو موجودہ امام ہے مولانا شاہ رحیم الحسینی وہ اس کو ایگزیکٹلی فالو کرے، یہ بات نہیں ہے. اچھا، یہ امام اپنے زمانے کے تقاضے کے مطابق ہدایت کریں گے. مولانا علی نے اپنے زمانے کے مطابق ہدایت انہوں نے فرمائی. صحیح ہے. یہ ہمارا عقیدہ. تو یہ جو اسماعیلیہ کا ایک نام پڑا ہے الباطنیہ، جی، اس نام کو اسی تعلیمات کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ تعویل کو اصل قرار دیتے ہیں. جو اصل بات کیا ہے، باطنیہ تو اسماعیلیوں نے بنایا نہیں ہے. اچھا، والاول والآخر والظاہر والباطن ہے. اور دوسرے جو ہے گناہوں کے بارے میں کہتے ہیں ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ظاہری گناہوں سے بھی بچے، باطنی گناہوں سے بھی بچے. یہ باطن کا تعلق تعویل سے ہے. جس طرح تنزیل ہے وہ ہمارے نزدیک ظاہر ہے، اس کے معنی. جو تعویل ہے وہ تعویل چھپی ہوئی ہے، وہ فی الحال نہیں ہے. کل جو ہے آنے والے اماموں سے کسی کے زمانے میں حالات بدل جائیں گے تو وہ تعویل ابھی ظاہر نہیں ہوگی. ابھی جو پیغمبر کے جو زمانہ تھا آج کے زمانے کو کمپیئر کرے، بہت سی چیزیں پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھے. یہ سارا جو ہم فی الحال جہاں وہ ویڈیو وغیرہ ہو رہی ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو یہ جو ہے وہ تعویل جو ہے وہ ہمیشہ پوشیدہ ہے تنزیل کے اندر. تعویل پوشیدہ ہے تنزیل کے اندر. اور یہ تنزیل کے اندر تعویل جو ہے اس کے حجابات ہے. اچھا. اور ہر آنے والا امام جو ہے ایک حجاب اس کا اتار دے گا، چونکہ زمانہ بدل گیا ہے، اس زمانے کے مطابق امام ایسی ہدایت فرمائے گا. تو حضرت اس طرح تو یہ جو تعویل ہے یہ ہمارے اہل سنت میں جو امام ہیں ابو حنیفہ، شافعی، احمد اور جو مالک رحمہ اللہ، وہ بھی تو تفسیر کر رہے ہیں اور وہ بھی بیان کرتے ہیں. آج بھی علماء جو مسائل کو بیان کرتے ہیں، جو اجتہاد یا ریفارم کرتے ہیں، تو اس میں اور پھر یہ تعویل میں کیا فرق ہو رہا ہے؟ تعویل میں فرق یہ ہے کہ تعویل کرنے والے کو پیغمبر نے مقرر کیا ہے. اچھا، منسوس مانتے ہیں آپ اس کو؟ ہاں، منسوس ہے. اچھا، جو امام منسوس ہے اس کا حق ہے تعویل. اچھا. اور دوسرے جتنے بھی مومنین ہیں وہ اپنے اپنے بساط کے مطابق قرآن جو محکمات ہیں نا، وہ محکمات اپنے اپنے بساط کے مطابق ہر ایک جو ہے وہ تشریح کرتے، الگ الگ اس کو بیان کر سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے اپنے لحاظ سے. لیکن جو تعویلات میں حقائق پوشیدہ ہیں یہ وہ وہاں تک رسائی نہیں ہوتی ہے کہ ان کے پاس منسوس نہیں ہے. کہ پیغمبر جو تھا خدا نے بھیجا اور اس کا جو جانشین جو ہے، جس طرح آپ دیکھتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اس کے بارے میں آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری تفاسیر میں کہتے ہیں کہ مولانا مرتضیٰ علی کے بارے میں ہے. جی، غدیر خم کے موقع پر. ہاں، غدیر خم کے موقع پر. تو اس لیے امام ابو حنیفہ، امام مالک، شافعی، امام ابن حنبل یہ اپنے اپنی جگہ پر جو ہے وہ تفسیر کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں تفسیر بھی تعویل کے معنی میں ہے کیونکہ وضاحت کے سینس میں ہے. لیکن یہاں قرآنی جو لفظ تعویل جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے. تو جو ہے وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس کے لیے راسخ العلم ہونا ضروری ہے. اور راسخ العلم کوئی ظاہری تعلیم سے نہیں، وہ روحانی تعلیم جو پیغمبر اپنے جانشین کو دیتا ہے. اور ہر امام، ہر سابق امام
لاحق امام کو دیتا جا رہا ہے. وہ خزانہ ہے، یعنی علم کا خازن جو ہے، تعویل کا خازن زمانے کا امام ہے، اور یہ وہ دنیا کو چھوڑتا ہے، اپنے جانشین کو یہ دیتا ہے. پھر امام جو ہے اپنے زمانے کے لحاظ سے، کیونکہ امام پہلے سطر میں ہوتے تھے، دشمنوں کا بہت غلبہ تھا، جہاں امام ملتے تھے 22 اماموں کو، ہمارے اماموں کو شہید کیا گیا ہے تاریخ میں. کتنے اماموں کو؟ 22. اچھا. آخری امام مولانا خلیل اللہ تھے ایران میں. اچھا. تو اس لیے ایک سطر، اس لیے سطر ہوتا ہے کہ اس کا امام اوپن. یہ دور سطر جو ہے حضرت، یہ اس کو تقیہ کہہ سکتا ہوں؟ تقیہ یا ایک لحاظ سے کہہ سکتے ہیں، یا ایک لحاظ سے تقیہ وہی ہے، یعنی اپنے آپ کو چھپا کے رکھنا. اس میں کچھ فرق ہے. اچھا، فرق. تقیہ ایک دور ہے. مثلا ابھی موسم سرما ہے، جاڑے کا موسم ہے، تو جاڑے کے موسم کی وجہ سے اس کے اندر پھول نہیں کھلتے ہیں، تو اس کی خصوصیات الگ ہیں اور بہار کی خصوصیات الگ ہے. سطر میں یہ باتیں ہیں. لیکن تقیہ جس صورت میں بھی ہو، اپنے جان بچانے کے لیے کوئی ڈیوائس استعمال ہو سکتا ہے. لیکن دور کا تعلق جو ہے وہ نیچر میں جس طرح تبدیلی ہے، کبھی جو ہے پتھر جو ہے کس طرح گرتے ہیں درختوں سے، اور پھر کس طرح اگتے ہیں. موسم سرما میں تو بالکل درخت ننگے دڑنگے ہوتے ہیں. جیسے ہی موسم بہار نزدیک آتا، سورج کی گرمی اور روشنی نزدیک آتی ہے، اس سے پھول کھلنے لگتے ہیں. پھر بر وقت اس وقت میوہ بھی نہیں ہوتا ہے. میوہ لگنے کے لیے، اور یہ ادوار کا ایک ایسی خاصیت ہے. تو ادوار کے لحاظ سے بھی پھر دین کے اندر تعلیم بدل جاتی ہے، کیونکہ موسم بہار میں جو لباس ہوگا الگ ہوگا، موسم گرمی میں لباس ہوگا الگ ہوگا، سردیوں میں جو ہے بہت لباس جو ہے بہت لباس الگ ہوگا. اسی طرح دین کی تعلیم جو ہے انسان کی روح کے لیے کون سی تعلیم اس کی روحانی ترقی کے لیے مناسب ہے اور کس سے بچنا چاہیے، یہ سب امام کے ہاتھ ہی میں ہے. پھر امام جو ہے اپنے مریدوں میں سے جن کو چاہے علم دیتا ہے، وہ حدود دین میں شامل ہوتے، پھر وہ جماعت میں جا کر اپنی جماعت کو سمجھاتے ہیں. صحیح. آپ کی حضرت یہاں تک کی گفتگو سے میں اور ناظرین انشاءاللہ ان کو بہت ساری معلومات ملی ہوں گی. اگر ایک عام شخص معلومات حاصل کرنا چاہتا ہے اسماعیلیوں کے بارے میں، ان کی کتابوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہے، تو وہ کون سی بنیادی کتابیں ہیں؟ جیسے اہل سنت میں صحاح ستہ ہیں، 6 کتابیں ہیں، مشہور ہیں. ویسے تو بہت ساری کتابیں حدیث کی، فقہ کی بھی بہت ساری کتابیں، اور امام بھی بہت سارے ہیں. اور جو شیعہ امامیہ اثنا عشریہ، جن کو آپ نے شیعہ امامیہ موسوی کہا، ان میں بھی 4 کتابیں بنیادی ہیں. تو آپ کی ایسی کتابیں جو اصول کی حیثیت سے رکھتی ہوں، یا جو لوگ اس کو پڑھیں، حدیث کی یا فقہ کی؟ ہمارے یہاں صرف قرآن کریم ایک ہی کتاب ہے، اور اس کے ساتھ امام ہے، کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اچھا. ہاں، امام جو ہے وہ جس چیز کی ضرورت ہے قرآن کے اندر، تبیان لکل شیء، قرآن کے اندر تو سب کچھ ہے. وہ چونکہ زندہ امام ہے، وہ زندہ امام وہاں سے زندہ تعلیم دے گا، تو اس لیے ہمارے لیے کتابوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. تو کتابوں کی ضرورت کب ہوئی؟ جب پیغمبر نے رحلت کی، اور اس کے بعد جن حضرات نے امام کو مانا، کبھی کتابوں کی ضرورت نہیں پڑی. اور جہاں امامت کا انکار کیا گیا پوچھنے کے لیے، تو پھر لوگوں میں اپنی تفسیر شروع ہو گئی. اختلافات ہو گئی ہے. پھر اپنے پوائنٹ آف ویو کو ثابت کرنے کی خاطر احادیث جمع ہو گئی. اور احادیث آپ جانتے ہیں کہ متفق علیہ تو بہت ہی تھوڑی ہیں، اختلافات اس میں زیادہ ہیں، اختلافات زیادہ ہیں، متفق بہت کم ہیں. جی جی جی. تو ہمارے یہاں سوائے قرآن کریم اور اس کے بعد ائمہ طاہرین کی
ذریعے سے جو احادیث کا سلسلہ ہمارے یہاں روایت، ان کی روایت کے مطابق جو پیغمبر کی احادیث ہیں، اپنے زمانے میں جس طرح پیغمبر نے قرآن کو انٹرپریٹ کیا، لیکن قرآن کی زبان ایسی ہے براہ راست قرآن کو جاننے والے نہیں ہوتے ہیں، اس لیے خدا نے قرآن کے ساتھ استاد کو بھی بھیجا، ٹیچر کو بھی بھیجا، معلم کو بھی یزکیہم ویطہرہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ آپ دیکھتے ہیں وہ معلم تھے وہ، تو پیغمبر نے اپنے زمانے کے لحاظ سے تشریح کی۔ تو جس طرح آپ بہتر جانتے ہیں کہ ترمذی میں جو آیت ہے انکم فی زمان، آپ ایک ایسے زمانے میں ہیں کہ میں نے آپ کو جو تعلیم دی ہے اس سے 10% بھی آپ نے چھوڑ دیا تو آپ ہلاک ہو جائیں گے، لیکن ایک وقت ایسا آئے گا کہ 100 سے 90 کو چھوڑ کر 10 پر آپ عمل کریں تو آپ کو نجات ملے گی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، چھوڑ دیا کی بات نہیں ہے، شکل بدل گئی ہے اس کی۔ جس طرح جو شگوفہ ہے، شگوفہ کی شکل پھول میں ہوئی، پھول سے کچے میوے میں، کچے میوے سے پکے میں ہوتے ہوتے جو ہے بالآخر کس طرح وہ نور تک پہنچا ہے۔ پیغمبر نے جو علم لایا تھا کسی نے بھی نہیں چھوڑا ہے، وہ ہمارے یہاں اس کی شکل بدل جاتی ہے۔ اچھا، بالکل اسی طرح آپ مانتے ہیں کہ جس طرح وہ اپنے زمانے میں تعلیمات تھی، یعنی رسول نے جو کچھ دیا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، بالکل وہی ہے، رسالت پر مکمل یقین رکھیں۔ ہاں، رسالت کی وجہ سے امامت ہے، رسالت نہ ہو تو امامت کس کی؟ رسول کے جانشین کی حیثیت سے امام ہے، رسول نہ ہو تو امام کہاں سے ہوگا؟ صحیح۔ لیکن یہ ہماری جو ہے نا مخالفت لوگوں نے ہم کو اتنی بونڈی شکل میں پیش کیا ہے کہ لوگ اس کو سمجھنے لگے واقعی اسماعیلی ایسا ہے۔ اسماعیلی مذہب ایسا نہیں ہے۔ قرآن کریم جو کلمہ طیبہ جو ہے، وہ جو کلمہ ہے مسلمان عام پڑھتے ہیں، قربان جائے اس کے بغیر کوئی مسلمان کس طرح ہوتا؟ ہمارا کنسٹیٹیوشن ہے، امام نے ہمارے لیے کنسٹیٹیوشن دیا ہے، اس کے شروع میں کلمہ طیبہ کا ذکر ہے۔ اچھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو ہے۔ تو آپ کے پاس کوئی کاپی ہے تو آپ دکھا دیجئے۔ جی جی، سب سے پہلے جو ہے کلمہ طیبہ کا ہوتا ہے۔ تو اس کے آگے جو جیسے مثال کے طور پر ہمارے شیعہ برادران کہتے ہیں علی ولی اللہ وسیع رسولی و خلیفۃہ بلا فصل، اس طرح کے کچھ کلمات کا اضافہ ہے آپ؟ یہ کلمات کا اضافہ ہے۔ اچھا، وہ کلمہ اضافات جو ہے وہ تاریخی لحاظ سے ہے کہ جب غدیر خم میں پیغمبر نے مولانا مرتضیٰ علی کو اپنا جان من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس کے بعد ایک ایڈیشنل یہ ہے کہ پیغمبر کے بعد امامت جاری ہے اور پہلا امام مولانا مرتضیٰ علی ہے، اس لحاظ سے ایڈیشنل ہے۔ لیکن جہاں تک مسلمانوں کا کلمہ ہے یونیورسل متفق علیہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ہمارے مولانا شاہ کریم نے کئی فرامین کے اندر اس پر زور دیا کہ اس وقت مسلمانوں کو کس چیز کی ضرورت ہے، جو کامن ہے آپس میں ہے اس پر ہمیں زور دینے کی ضرورت ہے، جو اختلافات ہے اس پر زور دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو میں نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو ہے توحید ہے دین اسلام میں، جی، اس پر ہمیں متفق ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ہم متفق ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایتھکس ہے، اخلاق ہے، وہ تعلیم میں ہم متفق ہیں۔ جو سنیوں کے یہاں حرام ہے وہ شیعوں کے یہاں بھی حرام ہے، جو شیعوں کے یہاں حلال ہے وہ سنیوں کے وہاں بھی حرام۔ معمولی جو چیزیں فقہاء میں بعد میں ہوئی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں، لیکن جنرلی جو ہے ان چیزوں پر ہم سب متفق ہیں۔ یعنی قرآن مجید میں جو حلال و حرام بیان ہے اس کو مکمل مانتے ہیں؟ بالکل مکمل مانتے ہیں۔ ہماری کتابوں میں دائم الاسلام آپ پڑھیں، اس کے 2 حصے ہیں، تو انشاءاللہ شاید کوئی کاپی ملے گی، آن لائن ہے تو پھر وہ حلال حرام کا پورا حصہ ہے اس کے اندر۔ اچھا، تو یہ وہ کتابیں ہیں جس سے لوگ پڑھ کر اسماعیلیہ کو سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو فقہ ہے یا
حلال و حرام کے مسائل ہیں اس کو مانتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں؟ بالکل، اس پر اس نے لکھی تھی کہ قاضی نعمان جو تھا، چونکہ قاضی تھے وہ اس سے پہلے اماموں کی کوئی سلطنت نہیں تھی، وہ تو دور سطر میں جو ہے وہ دو قسم کے سطر ہیں، ایک دشمن سے چھپنے کی سطر اور دوسرا سطر جو ہے وہ دور بدلتا ہے، اس میں جو دوری جو تبدیلی ہے ایک سطر اس کے لحاظ سے ہے۔ مثلا ایک سطر جو ہے مولانا جعفر صادق کے بعد ان کے فرزند مولانا اسماعیل دنیا سے گئے، مولانا محمد بن اسماعیل سے لے کر مولانا مہدی تک یہ سطر رہا۔ یہ سطر جو ہے وہ جسمانی جو خطرہ تھا اس سے بچنے کے لیے، لیکن تو دوسرا جو سطر ہے ہمارے یہاں پیغمبر کے زمانے سے لے کر حضرت مولانا سلطان محمد شاہ کے زمانے تک یہ سطر کا تھا۔ اچھا، اس لیے امام جو ہے حدود مقرر کرتا تھا، امام خود دعوت نہیں دیتے تھے بلکہ حدود جو ہے امام کے بہاف پر جو ہے ان کے جگہ پر دعوت دیتے تھے۔ مولانا سلطان محمد شاہ کا جب زمانہ آیا تو مولانا یہاں سے قیامت کا دور شروع ہو رہا ہمارے۔ اچھا، قیامت سے مطلب جو ہے یہ جو عام لوگ سمجھتے ہیں ایسی بات نہیں ہے، اماموں میں سے ایک اماموں کا دور ایسا آئے گا کہ جو ظاہر ہوگا دنیا میں۔ تو مولانا سلطان محمد شاہ نے فرمایا یہ آخری زمانہ ہے۔ ویسے بھی جو ہے درجات کی بات ہے، ظاہری تعلیم میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ پرائمری سے لے کے یونیورسٹی تک جو ہے جو درجات ہیں، تو دین کے اندر سکھانے کے لیے بھی ایسے درجات ہیں، سب کا مرتبہ ایک ساتھ نہیں ہوتا۔ کیا ہے قرآن کریم میں وسجد وقت نہیں، اس کے ساتھ تلک الرسل فضلنا نہیں وہ جو ہے قرآن کریم میں جو استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، تو یہ یحییکم میں کیا ہے کہ جب پیغمبر اور امام کو استجابت کرتے ہیں، عام روحانی جو روح ہے اس سے ایک بلندتر روح ان کو مل جاتی ہے۔ اچھا، یہ امام کی تعلیم سے، پہلے امام پیغمبر ہے، پیغمبر امام کو دیتا ہے، پھر امام جو ہے یہ حدود جو مقرر کرتے ہیں ان کے لیے دیتا ہے، پھر وہ یعنی لوگوں کے مراتب کے لحاظ سے ان تک پہنچا دیتے ہیں۔ ان کی روحانی زندگی ہوتی ہے، وہی روحانی زندگی، لیکن اس کے لیے ظاہری شکل تو وہی رہے گی، لیکن روحانی زندگی ایک پوشیدہ چیز ہے اندر ہے، یعنی باڈی تو تبدیل نہیں ہوتی، وہ روح کو اس کو نئی زندگی۔ یقیناً صحیح ہے۔ یہ روح جو ہے جس طرح علم، جب پرائمری اسکول میں ہم داخل ہوتے ہیں کتنا ہمارا علم ہوتا ہے، آپ جو ہے اتنے مراتب تک پہنچ گئی ہے تو شکل تو وہی رہتی ہے، تبدیلی جو ہے روح کے اندر ہوتی ہے۔ تو یہ حدود دین جو ہے لوگوں کو ایسی تعلیم دیتے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی ہوتی ہے۔ صحیح ہے۔ تو غدیر میں جو اعلان ولایت ہوا تھا، غدیر میں جو اعلان ولایت امام علی کا ہوا ہے، وہی ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ آج تک آپ کے اماموں میں چلا آ رہا ہے، یعنی ان کی ولایت کا اقرار کرنا ہے، ماننا ہے ان کو۔ لیکن لوگوں کی فہم، فراست، سمجھنے کی جو صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے وہ تعلیم دیتے ہیں۔ جیسے زمانہ بڑھتا ہے اسی طرح امام کا نور بھی دنیا میں کام کرتا ہے، کہ جس طرح قرآن کریم میں ہے، قرآن کریم میں کون سے ہے، یطفئون نور اللہ، یریدون یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ، یتم نورہ یعنی خدا کا نور مکمل ہوتا جا رہا ہے۔ تو اصل میں خدا کا نور کوئی مکمل ہونے کی چیز نہیں ہے، لیکن لوگوں کے جو درجہ زمانہ بدلتا ہے اس کے لحاظ سے مولانا علی کے زمانے میں جو نور تھا وہ تو اصل میں تو وہی ہے، لیکن دنیا میں عمل کرنے کے لحاظ سے آنے والے اماموں کے زمانے میں وہ نور زیادہ کام کرتا ہے، اور خاص کر مولانا پھیلتا گیا، بڑھتا گیا۔ ایسا ہی ہے۔ مولانا سلطان محمد شاہ نے کیوں فرمایا آج
آخری زمانہ ہے. جی. مولانا سلطان محمد شاہ 7 سال 9.5 مہینے کی عمر میں تخت امامت پر بیٹھ گئے اور انہوں نے جو تاریخ میں کام کیا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس سے پہلے کسی امام نے ایسا کام نہیں کیا. یہاں تک کہ فاطمی سلطنت تھی اس زمانے میں ایسا کام نہیں ہوا جو کام مولانا سلطان محمد شاہ نے کیا. اس کے بعد مولانا کریم نے جو دنیا میں کام کیا تو ابھی بابو کے زمانے میں وہ خداوندی نور زیادہ آشکار ہوتا جا رہا ہے. فاطمی دور میں تو 250 سال تک حکومت رہی ہے مصر کے اوپر. ہاں اس میں بھی ایسا کوئی نہیں دنیا حکومت کی. اس کے باوجود جو امام کا جو اثر دنیا میں رہا مولانا سلطان محمد شاہ اس نے سب کے لیے جو ایران میں جو آتش پرست برادری تھی ان کے لیے کیا. دنیا میں مسلمانوں اپنے ساتھ برادری جو انڈیا میں تھی اس کے ساتھ ساتھ اپنے جماعت کے ساتھ پوری برادری کے لیے انہوں نے کام کیا. اور مولانا شاہ کریم نے بھی پوری دنیا انسانیت کے لیے کام کیا. تو جو یونیورسٹیز یہ کالجز اکیڈمیز یہ مولا بناتے گئے ہیں تو ہمارے سمجھ کے مطابق یہ اماموں کا نور اس وقت زیادہ کام کر رہا ہے. اچھا میں یہ آپ کا وقت میں نے کافی لے لیا ہے. کچھ چند سوالات ہیں بس مختصر طور پہ میں پوچھنا چاہوں گا. جو بنیادی عقیدے ہیں مثال کے طور پر ایک اللہ کو ماننا, ایک رسول کو, عقیدہ رسالت ہے, قیامت ہے, حشر نشر ہے, یہ دنیا دوبارہ سے ختم ہو کر پھر اٹھنا ہے, جینا ہے, تمام پچھلی کتابیں ہیں, ان سب کو جو اسماعیلیت ہے اس میں بطور عقیدے کے مانا جاتا ہے. یعنی اس کو یقیناً مانا جاتا ہے لیکن تعویل کی صورت میں ان سب کی تعویل ہے. وہ امام کرے گا, وہ امام کے پاس. مثلا آپ دیکھیے خدا فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. ایک آیت ایسی بھی ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ. کتنی سیدھی سادی ہے, اس میں کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہ خدا کی رسی کیا ہے؟ ظاہر میں کوئی چیز نہیں ہے کہ آپ جا کر جو اس رسی کو مضبوطی کے ساتھ پڑھیں. یہاں تعویل کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو تعویل کیا ہے وہ امام دے گا. نہیں تو آپ نے دیکھا تفسیر میں کتنی اس کی الگ الگ انٹرپریٹیشن سے یہ رسی کیا چیز ہے. اور دوسرا الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها. وہ ترجمہ کرتے وقت لوگ جڑیں کرتے ہیں, کوئی شاخیں کرتے ہیں. قرآن کے اندر شاخوں کا اور جڑوں کا کوئی ذکر نہیں ہے, ایک ہی شاخ ہے اور ایک ہی جڑ ہے. یہ کیسا درخت ہے؟ تؤتی اکلھا کل حین, یہ 24 گھنٹے میوہ دیتا 12 مہینے. ایسے آیات کی تعویل کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس میں جو ہے وہ الگ الگ ہے. کوئی اپنے لحاظ سے تعویل کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے, وہ اپنے تشریح کرتا, ٹھیک ہے اپنے مقام پر. یہ تعویل کا تو ہمارے ہاں ذکر ہے, یعنی یہ ایک اہل سنت کے ہاں بھی ہمیں یہ چیز ہمارے اس میں نظر آتا ہے. صحیح روایات ہے مستدرک میں اور دوسری کتابوں میں کہ مولا علی نے اپنے دور کے بارے میں فرمایا کہ انی قاتلت علی التعویل کما قاتل رسول اللہ علی التنزیل, کہ میں تعویل کے اوپر قتال کر رہا ہوں جس طرح کہ رسول اللہ نے, میرے بھائی نے, وہ تنزیل کے اوپر مشرکین سے قتال کیا. کیونکہ مولا علی نے خوارج تھے وہاں سامنے جو, تو وہ بھی کلمہ پڑھتے تھے. اب سوال تو یہی پیدا ہوا کہ پھر آپ کیسے ان سے قتال کر رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں تعویل کی بنا پہ کر. تو تعویل ہمارے ہاں باقاعدہ ایک سبجیکٹ کی شکل میں احادیث کے اندر اس کی صورت نظر آتی ہے. لیکن اسماعیلیہ میں یعنی آپ کی پوری تقریر سے اور گفتگو سے میں یہ سمجھاؤں کہ یہ ایک پورا چیپٹر ہے, یعنی جس کی اساس یہی ہے, اس پر پوری اسماعیلیت قائم ہے. تعویل کے بغیر کوئی قرآن کو صحیح طور سے نہیں سمجھ سکتا ہے ہمارے یہاں. ہاں اس لیے امام کی ضرورت ہے, اس لیے ایک ٹیچر کی ضرورت ہے کہ جس طرح خود پیغمبر کے زمانے میں تنزیل جو ہے وہ پیغمبر نے ہوتا تو کون تنزیل لوگوں تک پہنچا دیتا. اسی طرح تو پیغمبر کے بعد جو تعویل جو ہے جس طرح آپ نے ارشاد فرمایا یہ مولانا علی کا کام تھا, تو پھر اگر مولانا علی کے وقت تک محدود ہوتا تو پھر تعویل کا کام بہت ہی محدود ہوتا.
جو ہر ظاہر کے اندر 7 باطن، ایک روایت کے دوسری روایت کے مطابق 70 باطن، بلکہ ہمارے اماموں کے قول کے مطابق تاویل 70 سے بھی زیادہ جتنے اماموں کا سلسلہ ہے، وہ ایک یعنی قرآن کے جو کلمات اتنی جامع ہے کہ اس کے اندر اتنا علم بھرا ہوا ہے کہ کائنات لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، یہ سب قرآن کے اندر ہے۔ تو صرف ظاہری الفاظ پڑھنے کا، عبارت پڑھنے سے عربی گرامر کے مطابق تو مسئلہ کبھی حل نہیں ہو سکتا، ان اثرات کا علم ہونا تو ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے تو ہمارے یہاں قرآن کریم جو ہے الحمدللہ ذات پاک کی رحمت سے قربان جائے، یہ جو سب کے لیے ایک رحمت، کرامت، نور، یہ جو قرآن کی خاص صفات ہے تمام انسانیت کے لیے بھیجا ہے، یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ اب کوئی نیک وقت ہوگا جو اس پر عمل کرے گا، ان سب کے لیے یہاں سے نور ملے گا۔ لیکن اس کے لیے دروازہ جو خازن ہے، خازن علمی قرآن جو ہے، فرزند شعری ایجزہ، سیدنا ناصر خسرو فرماتے ہیں خازن علمی قرآن فرزند شعری ایجز اسد اللہ مولانا علی ہے، ان کا جو فرزند آج ہے، ان کے زمانے میں مولانا مستنصر باللہ تھے، کہتا یہی آج خازن ہے قرآن کی تعویذ دینے کے لیے، یہی بیان کریں گے قرآن کو، یہی بیان کریں گے قرآن کو، یہی بیان کریں گے۔ بہت شکریہ آپ کا، آپ نے شکریہ آپ کا جناب گرامی قدر، بہت بہت شکر گزاری ہے، اور ہم بہت مشکور ہیں، شکر گزار ہیں، کیونکہ یہ مشہور کا لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، پھر بھی لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو جو ہے رب العزت آپ جیسے ہستیوں کو پیدا کرے کہ جس اسلام میں جو وحدت کا تصور ہے، نفس واحدہ کا تصور ہے، یہ پسند، تو جو دشمنیاں ختم ہو جائیں، ایک دوسرے کو محبت کرے، جو بھی ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اسی پر ایک دوسرے کے لیے احترام کرے، اس کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام کریں اور ایسی سوسائٹی کے لیے آگے بڑھیں کہ جس میں ہم دوسرے کو سننا چاہیں، اور سن کر پھر ہم اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ آپ کو مجھ سے اختلاف ہو سکتا ہے، ڈاکٹر فقیر محمد نور محمد ہنزائی صاحب، ان سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں۔ ابھی جو گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے دوستو، اس حوالے سے اگر آپ کی کوئی ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ کیجیے گا، اور پھر میں یہ چاہوں گا کہ اس سلسلے کو آگے بڑھاتے جائیں۔ اور میں یہاں پر آخر میں ایک عرض ضرور کرنا چاہوں گا کہ ہم اگر اختلاف بھی کرتے ہیں تو وہ دلیل کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی اگر آپ کو کسی بھی فرقے، گروہ، مسلک، مذہب کے ساتھ فکری طور پر اختلاف ہے تو یہ آپ کا رائٹ ہے، اور دوسرے کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات کو بیان کر سکے، اور بیان کرنے کے اندر الفاظ میں اونچ نیچ ضرور ہو سکتی ہے، لیکن ہم یہ دوسروں کی نیت کے اوپر ہمیں شک یا حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اور میں یہ دعا گو ہوں کہ پروردگار ملت مسلمہ کے اندر اتحاد، تفاہم اور اتفاق پیدا کرے، تاکہ دنیا بھر کے اندر مسلمان وہ ایک قوت کی شکل میں نظر آئیں، اور پاکستان کے اندر امن ہو، اتحاد ہو، بھائی چارہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فی امان اللہ۔ آمین۔ نوازش، مہربانی، بہت شکر گزاری ہے، نوازش۔